میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، اگر ایک نوجوان دین پر چلنے کی وجہ سے اگر بظاہر تنگ دستی میں مبتلا رہا، لوگوں نے تانا زنی بھی کی، اس کی بیوی بھی ناراض، بچے بھی ناراض، ماں باپ بھی اظہار ناراضگی کرتے رہے، لیکن جب وہ مرے گا دین پر چلنے والا بارگاہ الہی میں پہنچے گا، بتائیے رسوا، بدنام، شرمندہ ہوگا یا اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا تاج پہنا کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا؟ اور دین سے نفرت کرنے والا، دینداروں کا مذاق اڑانے والا، انہیں غلط مشورے دینے والا، ارے بھائی دین میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، اوپر نیچے کی نہیں کرو گے، حرام نہیں کماؤ گے، گزارا نہیں ہوگا تمہارا، بھیک مانگتے پھرو گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی روش پہ چل گیا، واقعی بھیک نہیں مانگی، بہت کما لیا اس نے، اب اس کا انتقال ہوا، لوگوں کا حق دبایا تھا، حرام کھایا تھا، عذاب قبر الگ، جب اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں پہنچے گا تو کیا رشوت سے کام چلائیں گے؟ کون سی چیز ہوگی جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہ مال رشوت سے لیا تھا، یہ حرام مال وراثت کا دبایا ہوا ہے، یہ میں نے فلاں کا حق دبا لیا تھا، یہ میں نے جھوٹ بول کے روزی کمائی تھی، یہ سب لے لے مجھے چھوڑ دے۔ وہاں تو مال ہوگا ہی نہیں، پھر کیا کریں گے؟ اللہ نے ڈے آف ججمنٹ رکھا ہی اسی لیے ہے۔ جتنے یہ کائنات میں پھیلے ہوئے بہت بڑے بڑے افلاطون اور ارسطو ہیں نا، جھوٹے، جو دین کا مذاق اڑا کر بچوں کو ہمارے دین سے دور کر کے ان کے دل میں دین کی نفرتیں ڈال رہے ہیں، تم لوگ پچھتاؤ گے، ایڑیاں رگڑو گے قبر کے اندر، کوئی تمہارے منہ میں ایک گھونٹ پانی ڈالنے والا نہیں ہوگا۔ ہمارے اکابری نے لکھا کہ ایک نوجوان تھا، وہ کہیں راستے میں جا رہا تھا، بڑا باعمل نیک نوجوان تھا، ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے، اس وقت ظاہر ہو کر روح قبض کیا کرتے تھے، قریب آئے، سلام کیا، بچے نے جواب دیا، کہا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ جی نہیں، کہا میں ملک الموت ہوں۔ نوجوان ہنس پڑا، خوش ہو گیا، کہنے لگا آپ ملک الموت ہیں؟ بہت دیر کر دی آپ نے آنے میں، جلدی سے میری روح نکالیں تاکہ میں اپنے رب سے ملاقات کر سکوں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں کچھ مہلت دے دوں، جو کرنا ہے تم کر سکتے ہو۔ نوجوان نے کہا یہ بتائیے کہ اللہ کی ملاقات سے بڑھ کر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں، مجھے اللہ کا حکم ہے، آپ کچھ کریں۔ کہا اچھا، اگر میرے رب کی مرضی ہے میں 2 رکعت پہلے میں وضو کر لوں، 2 رکعت نماز پڑھوں، جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لیجئے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، اس کی روح قبض ہو گئی۔ آپ نے دیکھا، مذاق اڑائیں، داڑھی والے کا مذاق اڑاؤ مسلمان ہو کر، برقعے والی بچیوں کا مذاق اڑاؤ مسلمان ہو کر، جو بچی آپ کی مجلس اور محفل سے، میں بہنوں سے کہہ رہا ہوں، غیبت چھوڑ کر اڑ جا، اس کو ملانی کہہ کے اس کا مذاق اڑاؤ، لیکن میدان معاشر میں ذلت و رسوائی آپ کو مقدر ہونے والی ہے۔ مر کے تو دیکھو ذرا۔ ایسے لوگوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، کرو بھی دعا میرے ساتھ، اللہ ہمیں موت دے دے، کرو ذرا دعا، کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں موت پسند نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے کارنامے کیا ہیں، ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے، ہمیں اللہ سے ملاقات پسند نہیں ہے، ہمیں جنت کے نظارے پسند نہیں ہیں۔ حالانکہ حدیثوں میں کہ تیسرا کویشچن ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ میرے آقا جلوہ افروز ہوں گے، آپ کے پسینے کی مہک سے پوری قبر منور ہو جائے گی، مہک جائے گی، نور ہی نور آ جائے گا۔ اس نبی کو ہم دیکھیں گے جس نبی کا صرف نام سنا تھا اور کائنات میں اس کے نام پہ گردنیں کٹتی ہم نے دیکھی تھی، اس نبی سامنے ہوں گے، لیکن موت کی تمنا تو کر کے دیکھو، نہیں کریں گے۔ پتہ ہے ہم چور ہیں، پتہ ہے کہ سب سے بڑے دین کے دشمن خود مسلمان ہیں، جو اپنے گھر میں دین کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ کافر کیا ہمارا بگاڑے گا، ہم بگاڑیں گے۔ تو انجام کیا ہوگا؟ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان گیا، بڑا مالدار تھا، بڑا پیسہ جمع کیا اس نے، بہت مال، بڑا سا محل بنایا، سب لوگوں کی دعوت کی تاکہ لوگ دیکھیں میرے پاس کتنا ہے۔ ایک بڑے تخت پر لوگ کھانا کھانا شروع ہوئے تو پاؤں رکھ کے تکبر سے کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا اب تو اتنا مال جمع کر لیا ہے کہ 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھاتی رہیں تو مجھے کمی نہیں ہوگی۔ اتنے میں اس کے محل کا دروازہ زور سے بجا، خدام بھاگ کر گئے، دیکھا پھٹے پرانے کپڑے میں فقیر کھڑا ہوا۔ انہوں نے کہا بدتمیز آدمی، تو نے اتنی زور سے دروازہ بجایا، تجھے پتہ نہیں کس کا محل ہے؟ اس نے کہا اپنے مالک سے کہو میں تم سے ملنے آیا۔ انہوں نے دیکھا اوپر سے نیچے تک ہنسنے لگے، کہا کہ گدھے انسان، وہ لفظ نہیں کہا معاذ اللہ، میں نے کہہ رہا ہوں، لیکن ان کا رویہ ایسے ہی تھا جو ہمیں روایات میں نظر آتا ہے۔ اور کہا تجھ جیسا بے وقوف سے ہمارا مالک ملنے کے لیے آئے گا، چلو یہاں سے جا۔ دروازہ بند کر دیا، اندر آئے، مالک نے پوچھا کون تھا؟ کہا جی پھٹے پرانے کپڑے میں فقیر تھا، کہہ رہا تھا اپنے مالک کو بلاؤ، میں نے ملنا ہے۔
کہا کہ تم نے اس کو مزہ نہیں چکھایا، میں جاؤں گا اس سے ملنے۔ پھر وہ دروازہ زور سے بجا، پہلے سے زیادہ زور سے، خادم بھاگ کر گئے، وہی کھڑا ہوا تھا۔ کہا یار تو ہمیں کیوں نوکری سے نکلوائے گا بھائی، تو کیوں ایسے دروازہ بجا رہا ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت علیہ السلام، اپنے مالک سے کہو ادھر آؤ میرے پاس۔ اندر گئے کانپتے ہوئے، مالک کو کہا باہر ملک الموت علیہ السلام کھڑے ہیں، وہ بھی کانپ گیا، کہنے لگا ان سے کہو میری جگہ کسی اور کو قبول کر لیں۔ ملک الموت علیہ السلام اندر آ گئے اور فرمایا جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے پھر وہ ٹلتا نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تجھے کچھ مہلت دوں۔ اب فرق دیکھو، مہلت دونوں کو ملی ہے، اور ہم جیسے لوگ اور ایک وہ نیک۔ اس شخص کو کہا کہ اللہ نے تجھے مہلت دی، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، سارا مال جمع کرو۔ مال جمع کیا گیا۔ پھر اس نے اس مال کو دیکھ کر کہا اے مال تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تو نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل رکھا، اگر تو مجھے نہ مشغول رکھتا تو میں اپنے رب کو راضی کر لیتا۔ اللہ نے مال کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ مال نے کہا ملامت مجھے نہ کر، اپنے آپ کو ملامت کر، میری وجہ سے تو تجھے نعمتیں ملی، آسائشیں ملی، تو بادشاہوں کے دربار میں اس وقت داخل ہو جایا کرتا تھا جب دینداروں کو روک دیا جاتا تھا۔ اگر تو مجھے صحیح جگہ استعمال کرتا، صحیح طرح کماتا، میں تیرے کام آتا، تو نے غلط طریقے سے جمع کیا تو تجھے نقصان ہوا، ملامت مجھے کیوں کرتا ہے، اپنے آپ کو کر۔ اور پھر ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کی اور وہ پہاڑ کے برابر اپنی دولت کو دیکھ کر حسرت کے ساتھ مر گیا۔ علماء نے فرمایا جس کے پاس جتنا مال ہوگا مرتے وقت اس کو تکلیف اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ نوجوانوں آپ کی سکوٹر یہیں رہ جائے گی، آپ کے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، جو آپ نے پینٹ شرٹیں منگائی تھی لنڈن سے وہ سب ادھر ہوں گی، گھڑی یہاں پر ہوگی، آپ کا بینک بیلنس، آپ کا پیسہ، آپ کا سب کچھ یہیں پر ہوگا، آپ کی زوجہ یہیں پر ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ عدت گزار کے کچھ عرصے بعد کسی اور شخص سے نکاح کر لے، آپ کو بھول بھال جائے، اور آپ کو سب کے درمیان سے اٹھا کر قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ کہاں گئے دوست؟ کہاں گیا پیسہ؟ کہاں گیا وہ دین کا مذاق اڑانا؟ کہاں گیا وہ دینداروں کو دیکھ کر منہ پھیر کے نکل جانا؟ کہاں گیا وہ آپ کا رویہ کہ اگر دیندار دور سے آتا نظر آتا تو آپ کہا کرتے تھے یار نماز روزے کا کہہ کے کٹ لو یہاں سے؟ اب پچھتاوا ہوگا، اب حسرت ہوگی، اور پھر آپ کو ایک انتہائی شرمندہ کر دینے والا منظر نظر آئے گا۔ جن دینداروں کا آپ نے مذاق اڑایا تھا نا، غسل وہی آپ کو دے رہے ہوں گے، وہی آپ کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں گے۔ آپ کا کوئی فرینڈ نہیں کھڑا ہو جائے گا پینٹ شرٹ میں، چلو میں نماز پڑھاتا ہوں، نہیں، وہ تو سائیڈ میں کھڑا ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا کرنا کیسا ہے۔ یہ دیندار ہی آپ کی نماز پڑھائیں گے، جن کا آپ مذاق اڑاتے رہے، جنہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے رہے، جن کو آپ مختلف قسم کے لطیفے بنا بنا کر اپنے پارٹنرز کو ہنساتے رہے، وہ نماز پڑھائے گا۔ یہ دینداری آپ کا جنازہ صحیح طریقے سے اٹھائیں گے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں ہٹے کٹے نوجوانوں کو دیکھا ہے، پہلے تو فوراً آگے آئیں گے اشہد ان لا الہ، بس اس سے آگے کلمہ بھی نہیں آتا، آزما کر دیکھ لیجیے۔ وہ شور اس لیے کرتے ہیں تاکہ سب سمجھے پڑھ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بس ختم۔ آپ کے دوست تو یہ کریں گے، پھر سب پیچھے صرف دیندار اٹھاتا ہوا لے کے جا رہا ہوگا۔ پھر قبر میں بھی دیندار اتاریں گے، وہاں دعا مانگیں گے آپ کے لیے، آپ کو ایصال ثواب کریں گے، یہ سب دیندار۔